اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم مل کی باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت کوشش خلوص یہ فرش ادا بار الہ ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش ادا پہ جہاں جہاں سے بھی عزادار چل کے آئے ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے میرے مالک میرے خالق احکم الحاکمین تجھے واسطہ اس ذکر پاک کا ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما۔ جناب عزت مآب نذیر تارڑ صاحب الہ العالمین انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے بار الہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پردہ داروں میں جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں بار الہ ان کی جتنے بھی نیک مقاصد ہیں اس ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ آپ اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کر لیں مل کے باواز بلند صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں حسین کی پاک اماں راضی ہو جائے۔ توجہ ہے جناب، ارشاد ہو رہے والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات میں مضبوطی کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے کسی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، پوری کائنات اسے چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ایک بات ہے جسے وہ چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ تو قسم مضبوطی کے لیے، قسم یقین کے لیے۔ تیسری وجہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے کہ ہر اس چیز کی قسم ہے کہ جو بے عیب ہے۔
اور پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے نا، اس چیز کا تعلق حویلی زہرا کے ساتھ ہے. جس کی بھی اللہ نے قسم کھائی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس کا تعلق جناب سیدہ کی حویلی کے ساتھ ہے. کبھی اللہ فجر کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ آل محمد کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والا گھوڑا جو ہے اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہے. اچھا چلو اللہ گھوڑے کی قسم کھا لیتا، کوئی بات نہیں تھی. اللہ گھوڑے کی قسم ایسے کھا رہا ہے، اللہ کہہ رہے کہ اس گھوڑے کے نتھنے سے جو سانس نکل رہی ہے مجھے اس سانس کی بھی قسم. اوئے ذرا آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی جس جانور کی نسبت اس گھر کے ساتھ ہو جائے تو اس جانور کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. اور قسم ہوتی ہے بے عیب چیز کی. اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا، میں کل بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر وہی ہے جو معصوم سے قول، کسی بھی معصوم کا پیچھے قول ہو تو اس کو تفسیر مانا جاتا ہے. میں کل بیان کر چکا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا عصر سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے اس عصر سے مراد کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں اس عصر سے مراد ہے وہ نماز عصر جس میں علی بادشاہ نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، وہ انگوٹھی کون سی تھی؟ اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کا رقبہ کتنا تھا؟ کیا تھی وہ انگوٹھی؟ یہ تو لکھ دیا کہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، یہ بھی بتاؤ نا وہ انگوٹھی تھی کیا؟ وہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان بن داؤد کی حکومت. یعنی سلیمان بن داؤد جب انگوٹھی پہنتے تھے حکومت شروع، انگوٹھی اتارتے تھے حکومت ختم. اس کا مطلب ہے پوری جناب سلیمان کی حکومت اس انگوٹھی میں تھی. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جس علی نے زکوٰۃ میں جناب سلیمان کی پوری حکومت زکوٰۃ میں دے دی، وہ علی فقیروں سے خلافت نہیں مانگتا. اسے کیا ضرورت ہے خلافت مانگنے کی؟ جس نے انگوٹھی پوری جناب سلیمان بن داؤد کی حکومت زکوٰۃ میں دے دی، 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ، تو جس نے زکوٰۃ میں دے دی اس کا اپنا مال کتنا ہوگا؟ زکوٰۃ میں دی ہے، زکوٰۃ میں دی ہے، تو جب زکوٰۃ میں دی ہے اپنا مال کتنا ہوگا؟ تو جس علی کے پاس اتنا رقبہ ہے اس علی کو ضرورت ہے خلافت کی؟ وہ لوگوں سے سوال کرے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہتے ہیں انسان خسارے میں. دین سمجھو دین کیا ہے، کل کا مضمون ذہن میں ہے نا، ہے ذہن میں. ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال میں صالحات شامل ہیں وہ خسارے میں نہیں. اس کا مطلب ہے سورت نے ہمیں بتا دیا، آیت نے بتلا دیا کہ 2 گروہ ہیں، ایک خسارے والے اور ایک خسارے سے بچے ہوئے.
اس کا مطلب ہے کہ ایک خسارے والے ہیں، دوسرے مومن ہیں، اور جو مومن ہے وہ خسارے میں نہیں، اور جو خسارے میں ہے وہ مومن نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یعنی جو خسارے میں ہے وہ مومن نہیں، اور جو مومن ہے وہ خسارے میں نہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ یعنی مومن بندے نے بننا ہے نا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نماز ہے، ایمان روزہ ہے، ایمان زکوٰۃ ہے، ایمان حج ہے، ایمان قرآن کی تلاوت ہے۔ کیا ہے ایمان؟ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ پاک رسول محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی موجودگی میں بیٹھ کے کہا ہو نماز ایمان ہے، روزہ ایمان ہے، زکوٰۃ ایمان ہے، حج ایمان ہے، تولا ایمان ہے، تبرہ ایمان ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ نبیوں کے سلطان سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون جا رہا ہے، فرمایا کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ اچھا، پوچھنے والوں نے پوچھا، نبی سامنے ہے، نبی کی موجودگی میں پوچھا، نبی نے فرمایا کہ کل ایمان جا رہے ہیں۔ اچھا پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون جا رہے ہیں؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کل اسلام جا رہا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ فرمایا کل دین جا رہا ہے۔ اب میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں، اب جو نبی کی موجودگی میں اسلام کو جاتے ہوئے اسلام کو نہ دیکھے اس کے بارے میں کیا کہوں؟ نبی نے فرمایا اسلام جا رہا ہے۔ پھر پوچھ رہے ہیں کون جا رہا ہے؟ پھر نبی نے فرمایا کل دین جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ نبی نے فرمایا کل ایمان، کل اسلام، کل دین۔ کل ایمان ہے علی، یعنی علی کی محبت ہے ایمان۔ یہاں پہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں میرے بھائیوں۔ دین سمجھو، دین کیا ہے؟ حسین پاک کے منبر پہ کھڑا ہوں، سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، ہر آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے جا کے گھر میں قرآن کھول کے آیت کو دیکھنا، ترجمہ بھی دیکھنا، اپنے مرضی کے عالم دین سے جا کے پوچھنا۔ جھگڑا ہم سے نہ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ جن کے پاس ایمان ہے نا وہ خسارے میں نہیں۔ فائنل ہوگی بات، آگے چلے۔ اللہ کہہ رہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اللہ کہہ رہے تحقیق کوئی شک نہیں اس میں، خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر رک جاتا ہوں۔ نہیں سمجھ؟ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یعنی اللہ کہہ رہے خسارے میں ہیں لوگ کون؟ کذبوا بلقاء اللہ، جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی ملاقات کو، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ خسارے میں۔ قرآن کی آیت ہے، بندہ معصوم کے پاس آیا، بھلا اس بندے کا جو وارث قرآن کے پاس آیا۔ خدا کی قسم کہیں اور جاتا تو خسارے میں تو تھا ہی، لیکن خسارے سے نکلتے ہی نہ۔ اگر کسی اور کے پاس جاتا، بھلا اس بندے کا میں سلام کرتا اس بندے کو جو وارث قرآن کے پاس آیا، جہاں سے قرآن کا معنی ملنا تھا، جہاں سے قرآن کی تشریح ملنی تھی۔ آیا کہنے لگا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے خسارے میں ہے وہ بندہ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا رہا ہے۔ مولا اللہ سے ملاقات ہوگی؟ معصوم نے فرمایا دنیا میں ہوئی۔ کہنے لگا مولا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا آخرت میں کیسی ہوگی؟ دنیا میں ہوئی ہے؟
کہنے لگا مولا نہیں. تو فرمایا آخرت میں کیسے ہوگی؟ جو دنیا میں نہیں ملا. دنیا میں ملا ہے، مولا نہیں ملا. تو مولا پھر یہ قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں؟ فرمایا یہ قرآن کی آیت پر حق ہے. تو مولا قرآن کی آیت پر حق ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سن، زیارتنا زیارت اللہ، عام 14 کی ملاقات ہے اللہ کی ملاقات. عام 14 کی ملاقات ہی اللہ کی ملاقات ہے. وہ نہیں آیا، وہ آ جائے تو اللہ نہیں. وہ آیا ہے بتانے کے لیے نماز پڑھو، وہ آ جائے اللہ نہیں. میں ویسے لفظ کہہ رہا ہوں چونکہ لفظ ہمارے پاس نہیں ہے نا. وہ آ سکتا بھی نہیں کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے. مثال دے رہا ہوں، اگر وہ آئے نا بتانے کے لیے، وہ اللہ نہیں. اچھا ہم اس کے بعد جا نہیں سکتے کیونکہ ہم جائیں تو ہم نہیں رہتے. او بھائی وہ کمال ہی کمال ہے، وہ کمال ہی کمال. وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، تو پھر شریعت عبادت کون بتائے؟ فرمایا بتایا بھی تمہیں محمد و آل محمد نے ہے. کل قیامت کے دن ملاقات بھی 14 سے ہوگی. کل قیامت کے دن ملاقات بھی ان سے ہوگی. فرمایا زیارتنا زیارت اللہ، ہم 14 کی ملاقات ہی اللہ کی ملاقات ہے. ہم 14 کی زیارت ہی اللہ کی زیارت ہے. اب پتہ چلا ہے حسین پاک کی زری پہ جو لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ، وہاں پہ ہر کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا. وہ داتا دربار نہیں، وہ داتا دربار نہیں جس کا جی چاہے اٹھ کے لکھ دے. داتا دربار میں جا کے جس کا جی چاہے لکھ دے، وہ داتا دربار نہیں، وہ حسین پاک کا دربار ہے. وہاں پہ مجتہدین کا بورڈ بیٹھتا ہے، وفد بیٹھتا ہے، تحقیق کے بعد لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وفد نے بیٹھ کے تحقیق کرنے کے بعد لکھا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ. حسین کی زیارت ہی اللہ کی زیارت. حسین کی زیارت ہی اللہ کی زیارت. مولا فرماتے ہیں، علی بادشاہ فرماتے ہیں یہ کیسا انسان ہے. انسان مولا فرماتے ہیں کیسا انسان ہے جو گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. یہ خالق نہج البلاغہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. خالق نہج البلاغہ علی بادشاہ فرماتے ہیں کیسا انسان ہے، جھگڑا ہم سے کرتا ہے. ہوئے 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 اپنی حقیقت و پہچان. انسان گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے. اور بحث ان سے کر رہا ہے جو لسان اللہ سے بولتے ہیں، عین اللہ سے دیکھتے ہیں. بھائی ایک بندہ گوشت سے بولتا ہے اور ایک لسان اللہ سے بولتا ہے. ایک بندہ چربی سے دیکھتا ہے، ایک عین اللہ سے دیکھتا ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے، ایک اذن اللہ سے سنتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ آئے قرآن کی طرف. 14 صدیاں ہو گئی، 14 صدیاں لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. کل کا مضمون ذہن میں ہے نا؟ میں نے کل دو پردے اٹھائے تھے، یاد ہے ذہن میں؟ جب اختلاف بد نیتی پہ آ جائے تو پھر اختلاف دشمنی میں بدل جاتا ہے. ذہن میں ہے مضمون؟ یعنی اختلاف رکھیں. بھائی بھائی کا اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہوتا ہے، استاد شاگرد کا اختلاف ہوتا ہے. اختلاف عیب نہیں، اختلاف رکھیں. لیکن بد دیانتی جو ہے، بد نیتی جو ہے،
یہ اختلاف کو دشمنی میں بدل دیتی ہے. کل کا ذہن میں ہے نا آئے سورہ قصص آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 14 صدیوں سے جو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے نا کافر کافر، اس کا جواب دینے لگا ہوں. جواب قرآن سے دینے لگا ہوں. خدا کی قسم یہ ہم ہی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب قرآن میں ہے. کوئی بھائی کا لال آئے ہم قرآن جواب دے رہے ہیں، قرآن سے دے رہے ہیں. سورہ قصص جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. موسیٰ کے دور میں فرعون تھا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ خدا، رب کہتا تھا. ربکم الاعلی. سارے مولوی کہندے نے اس تو بڑا مشرک کو نہیں، اللہ دا دشمن. انجی کر لے اللہ ہوں جڑا اللہ دا دشمن نہیں او دی گل نہ سنا. سورہ قصص ارشاد ہو رہے ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان. سن قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے دو بندے شہر میں لڑ رہے تھے. ایک تھا موسیٰ کا شیعہ، دوسرا اس کا دشمن تھا شیعہ کا دشمن. لڑ رہے تھے. موسیٰ کے شیعہ نے فاستغاثہ الذی استغاثہ کیا. استغاثہ ہوتا ہے مدد کے لیے بلانا. موسیٰ کے شیعہ نے مدد کے لیے موسیٰ کو بلایا. اچھا پھر کیا ہوا؟ فوراً موسیٰ پہنچا. یہ فا ہے، فا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. فرمایا جیسے میں تمہارا مولا ہوں ایسا علی مولا ہے. منبر پہ کھڑا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھنا. جیسے ہی موسیٰ کو بلایا فوراً موسیٰ آئے، فوراً آئے. آگے کیا کیا؟ سب سے پہلے آتے ہی سدھا مکہ مارے. فوقظہ موسیٰ، قرآن ہے. فوقظہ موسیٰ، مکہ ماریا. کنوں؟ جیڑا شیعہ دا دشمن آیا. کس مکہ ماریا؟ موسیٰ نے ماریا. پہلی بات تو یہ ہے موسیٰ اللہ کا نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، کلیم اللہ ہے، اتنے بڑے عہدوں کا مالک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ تجھے تو اللہ نے بھیجا ہے توحید کا درس دینے کے لیے، شرک ختم کرنے کے لیے، غیر اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں انہیں بچانے کے لیے. تو نے سب سے پہلے آ کے اس بندے کو کیوں نہیں کہا مجھے کیوں بلایا اللہ کے ہوتے ہوئے؟ موسیٰ کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا نا اس بندے کو. داسمہ ذرا اللہ ہے جی ہے تو میں اللہ یا ہوئے جی ہوئے میں کونا غیر اللہ. تو غیر اللہ نے بلایا کیوں ہے؟ غیر اللہ موسیٰ غیر اللہ ہے نا. بلایا کہنا چاہیے نا موسیٰ کو. موسیٰ آمنے ساتھ دڑال مکہ ٹھوکے. چلو موسیٰ تے مکہ مار لیا. فاستغاثہ الذی علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. میں کیا کروں؟ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے قضا کو لکھ دیا. اب موسیٰ نے مکہ نہیں مارا، اللہ نے مارا. اللہ نے مارا. چلو موسیٰ نے تو مکہ مار لیا. اللہ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کہنا چاہیے نا موسیٰ کیا تربیت کی ہے قوم کی. یہ میرے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. کہنا چاہیے نا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فقضا
اللہ نے قضا کو لکھ دیا، قضا کو لکھ دیا، یعنی کیا لکھا؟ موسیٰ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ مکہ مارا موسیٰ نے، اللہ کہہ رہے میں نے مارا۔ کس کو مارا؟ شیعہ کے دشمن کو مارا، شیعہ کے دشمن کو مارا۔ کس نے؟ موسیٰ نے۔ اب مجھے بتائیں، جب شیعہ کے دشمن کو موسیٰ نے مکہ مارا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ نے نہیں مارا۔ موسیٰ نے نہیں مارا، ہم نے مارا۔ اب فرعون کے دربار میں جب کیس پہنچا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ أَنْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب کیس پہنچا تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا ہے موسیٰ تو کافرین میں سے، تو بھی، تیرا شیعہ بھی۔ پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یار، میں کیوں جا کے سناما؟ قرآن ہے قرآن۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے موسیٰ تم ہی کافر، تیرا شیعہ بھی کافر۔ یہ کنے آکھے ہیں؟ فرعون آکھے ہے، فرعون آکھے ہے کہ شیعہ کافر۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، میں کہاں چلا جاؤں؟ میں جنگل میں چلا جاؤں یار؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ 14 صدیاں ہو گئی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج پتہ چلا ہے شیعہ کو جب بھی کافر کہا فرعون نے کہا۔ شیعہ میں جو بھی کافر آکھے ہیں، فرعون نے آکھے ہے۔ بھائی میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی عام کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَقَضَا، ہم نے لکھ دیا، یعنی مارا موسیٰ نے، مدد کی اپنے شیعہ کی۔ اس کا مطلب قرآن نے ہمیں بتلا دیا جو جس کا شیعہ ہوتا ہے مدد میں اسی کو پکارتا ہے۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ کو پکارا۔ ہم علی کے شیعہ ہیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کو پکارتے ہیں۔ اب قرآن تیرے سامنے، اگر علی کو پکارنا بدعت ہے تو موسیٰ کے شیعہ نے جب پکارا تھا تو خدا نے کیوں نہیں کہا تو بدعت کر رہا ہے؟ خدا کو کہنا چاہیے، خدا کو کہنا چاہیے تو بدعت کر رہا ہے، تو خدا کے ہوتے ہوئے موسیٰ کو پکار رہا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، استغاثہ کیا، استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا۔ قرآن نے بتلا دیا جو جس کا شیعہ ہوتا ہے، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسے مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ شیعہ اپنے مولا کو مدد کے لیے بلائے تو یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ قرآنی طریقہ، یہ قرآنی طریقہ، یہ قرآن نے بتلایا ہے۔ اور آگے کیا ہوا؟ فرعون نے موسیٰ کو کہا، چلو موسیٰ تک بات ہوتی ہم بھی مان جاتے، وہ کہتا ہے فَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، جو دونوں کے درمیان ایک موسیٰ کا چاہنے والا موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا اس کا دشمن تھا۔ فرعون نے صرف موسیٰ کو کافر نہیں کہا، موسیٰ کے شیعہ کو بھی کافر کہا، موسیٰ کے شیعہ کو بھی کافر کہا۔ کس نے؟ فرعون نے۔ بھائی اگر سانو لوگ یہ کہن دیں، سانو کہن دیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن دسیا ہے شیعہ نو کافر جدوں ہی آکھے، شیعہ نو کافر جدوں ہی آکھے، فرعون نے آکھے۔
فرعون نے آکھیا ادا مطلب جیڑے جیڑے بندے جدو جدو میں دیواراں تے لکھ دے رہے کافر کافر شیعہ کافر او فرعون دی سنت تے عمل کر دے او فرعون کی سنت تے عمل کر پیروی کر دے رہے فرعون کی پیروی کرنے والا فرعون کے ساتھ جائے گا اور موسیٰ کی پیروی کرنے والا موسیٰ کے ساتھ جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ جو موسیٰ کے ساتھ پار گئے تھے, میں زیادہ مضمون نہیں لمبا کرنا چاہتا, میں شارٹ بات کروں, سب کو پتا ہے 12 رستے بنے نا, 12 رستے بنے, قبیلے 12 تھے نا, ڈنڈا ایک سی, ڈنڈا ایک ہے, انجی گل رستے کتنے بنے 12, پہلا ایک رستہ بنے, پھر قبیلے والے کھلن لا پے, پہلا میں لنگنا, پہلا میں لنگنا, پہلا میں لنگنا, یا اللہ یہ کھل رہے ہیں, فرمایا تیرے ہاتھ کے عصا, فرمایا دوبارہ مار, 12 رستے بن کے 12 کے 12 قبیلے پار ہو گئے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا سارے تہجد گزار سن پار کیوں ہوئے؟ انہیں گنہگار کو نہیں سی, جھوٹ بولنے والے کوئی سی, ایسا نہ گنہگار, ایسا نہ منو نا, ایسا سارے کے سارے کیوں پار ہوئے؟ خدا نے قبیلوں کو نہیں دیکھا, موسیٰ کو دیکھا. خدا نے موسیٰ کو دیکھا, قبیلوں کو نہیں دیکھا. موسیٰ کو دیکھا تو کیا کیا؟ پار کر دیا, کیونکہ خدا کی نظر موسیٰ پہ تھی. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, فرعون پیچھے آیا, اس نے کہا بنا بنایا رستہ. اللہ کیا میں بھی انتظام کیتے تو ٹور صحیح, بنیا بنایا رستہ, بنیا بنایا رستہ. جدو درمیان وچ آئے دریا مل گیا, انجی گل ہن رکھو ہم مولوی دے سر تے قرآن, انہوں پوچھو وہ فرعون دے جتنے پیچھے آئے وہ سارے چنگے آئے؟ فرعون مننے والے سارے دے سارے غرق ہو گئے نا, غرق کیوں ہوئے؟ فرعون دی وجہ سے. انجی گل ہے, اس کا مطلب جیسا امام, جیسا امام ویسا ان کے ساتھ انجام, جیسا امام ویسا انجام. اب سورہ نساء, یہ سورہ قصص تھی, اب سورہ نساء کی طرف ہے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ کافی ابھی آیتیں ہیں, لیکن چونکہ قبلہ بھی تشریف لے آئے, ان کو بھی ٹائم دینا ہے, توجہ. اب سورہ نساء کی طرف ہے. اب بتانے لگا ہوں کافر کون ہے, بتانے لگا ہوں کافر کون ہے. پتہ چل گیا, پتہ چل. اب ہے سورہ نساء کی طرف. الم تر الی الذین یزعمون, اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے رسول پر, اور رسول سے پہلے جو نبی تھے ان پر بھی ایمان لائے, وما انزل الیک من الکتاب, اور قرآن پر بھی ایمان لائے, نبی سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لائے, تورات پر بھی ایمان, زبور پر بھی ایمان, انجیل پر بھی ایمان, نبیوں پر بھی ایمان, محمد پر بھی ایمان. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں سارے نبیوں پہ ایمان لائے, اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھ کے تجھے کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان لائے, تجھ پہ ایمان لائے, لیکن جب تیری بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں نا طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ طاغوت کی. تیرے دربار سے اٹھ کے جب جاتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں طاغوت کی. جب پوچھا گیا اور خدا دی قسم بڑا مزہ آنے لگا, بڑا مزہ آنے لگا. اس سنی نو میں سلام کرنا جس اپنی کتاب وچ عقیدہ لکھے ہے, اس اپنی کتاب وچ لکھے ہے اہل سنت, اس لکھے اپنی کتاب دے اندر جناب المبدہ, کتاب دا نام کنز الامال, اہل سنت دی کتاب ہے. اس اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے جدو پوچھا گیا نا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں
اور آپ کے پاس بیٹھ کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور آپ پر ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں تو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ طاغوت ہے کیا؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا جس نے علی سے جنگ کی وہ طاغوت ہے. ساڈا کسی نال جھگڑا ہے یار؟ ساڈا کسی نال جھگڑا ہے؟ قرآن ہے. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کی پیروی کرنے والا مومن نہیں، قرآن ہے جو طاغوت کی پیروی کرے. کیوں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کہتا ہے ایمان بعد میں لانا، پہلے طاغوت پہ تبرہ کر. وَمَن يَكْفُرْ، اٹھاؤ ترجمے علماء سے پوچھو جا گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہتا ہے پہلے طاغوت پہ تبرہ کر. تبرہ گالی نہیں، تبرہ گالی نہیں، تبرہ ہے بیزارگی، نفرت. ہم نہیں اسے چاہتے، ہم نہیں اسے چاہتے، یہ ہے تبرہ. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فرمایا ایمان بعد میں، پہلے تبرہ. کلمہ کتوں شروع ہوتا ہے؟ پڑھو سارے. لا تے جڑا لا اللہ ہے ہی نہیں، اے لا اللہ نہیں ہے. اللہ تے اللہ تو بعد ہے. اوے اللہ نو لبنے والے ہو، 14 صدیاں ہو گئی اللہ لب رہے ہیں. آؤ اللہ 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 کی بات، اللہ اللہ کے بعد ہے. یہ لا کیا ہے؟ لا تبرہ ہے. تجھے آج تک نہیں پتا چلا 14 صدیاں ہوگی اللہ بھی نہیں ملتا بغیر تبرہ کے. اللہ نہیں ملتا بغیر تبرہ کے. رسول کیسے ملے گا؟ علی کیسے ملیں گے؟ 12 کیسے ملیں گے؟ اللہ بھی ملتا ہے تو تبرہ سے ملتا ہے. پہلے تبرہ کر. لا یہ تبرہ ہے. الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر وہ جو اللہ ہے. ایسے ہی ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، قرآن کہہ رہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کر. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، دل سے طاغوت کو نکال. جب تو دل سے طاغوت کو نکالے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ ایمان لا، پھر اللہ پہ ایمان لا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ایسی رسی ہے جو نہ ٹوٹنے والی ہے. وہ ایسی رسی ہے جو نہ ٹوٹنے والی ہے. آپ کی سوچوں سے پہلے آخری جملہ کہہ کے عقیدے کا بہت بڑا پہاڑ آپ کی گودیوں میں ڈالنے لگا. سچے معصوم سے جب پوچھا گیا مولا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے کیا؟ فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت. ہمارے دادا علی کی ولایت، عروۃ الوثقیٰ، ہمارے دادا علی کی ولایت. یعنی جس نے ہمارے دادا علی کی ولایت کو پکڑ لیا پھر اس کی رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں، اس کی رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں، سیدھا جنت میں. اب یہاں پہ مکمل کر کے کل اسی جگہ سے میں شروع کروں گا کہ ولایت علی کا اقرار کرنے والے وہ شرارتی ہیں یا ولایت علی کا انکار کرنے والے شرارتی ہیں. قرآن سے بتاؤ. درود پڑھ لو، درود پڑھ لو، درود پڑھ لو، درود پڑھ لو. مان جاندہ مسلمان، خدا دی قسم بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتی. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم. جنگ مردوں سے ہوتی ہے، مستورات سے نہیں ہوتی. علی بادشاہ کا دور تھا ظاہری طور پہ کوفہ کے اندر.
علی بادشاہ کی حکومت تھی، خارجیوں سے جنگ ہوئی، چند قیدی علی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ علی بادشاہ نے جب دیکھا نا، مالک اشتر نے جب قیدی پیش کیے تو ایک جگہ پہ آ کے علی رک گئے، علی دیکھتے رہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا اس قیدی کو بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں مالک اشتر تجھے کیا بتاؤں، یہ کمینہ وہ ہے جو میرے حسین کا قاتل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شمر تھا، مولا نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے۔ سن یہ کتنے کریم ہیں، کریموں کا گھر ہے، اللہ کی صفت کے مظہر ہے۔ جب علی بادشاہ نے فرمایا انہیں کھانا دو، صبح بات ہوگی۔ نماز فجر کے بعد مولا حسن اور حسین جا رہے ہیں، وہی شمر جیل کے دروازے پہ سراخوں پہ ہاتھ رکھ کے حسین بادشاہ کو آواز دیتا ہے، کریم کے بیٹے، جو ہی کہا نا کریم کے بیٹے، حسین بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، قریب آئے، کیا ہے؟ کہتا ہے منت کرتا ہوں مجھے رہا کر۔ حسین بادشاہ گئے اپنے بابا کے پاس مسجد میں، جا کے کہا مولا سب کو رہا کر دے، میں حسین جی آ گیا، میں حسین جو ہوں سب کو رہا کر دے۔ رہائی مل گئی سب کو۔ یہ شمر تھا۔ حسین نے فرمایا اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ۔ چلو یہاں تک ہوتی میں بھی رک جاتا یار، کتابوں کے الفاظ ہیں، کتابیں کہہ رہی ہیں حسین بادشاہ نے فرمایا اگر پیاسا ہے پانی پلاؤں۔ حسین بادشاہ نے فرمایا اگر پیاسا ہے پانی پلاؤں، سواری کا انتظام کروں۔ اس کے بعد حسین بادشاہ نے فرمایا رک۔ حسین بادشاہ اندر گئے، اندر جا کے یمن سے جو قیمتی در تھے حسین بادشاہ نے وہ در دیے، اور در دے کے حسین بادشاہ نے کہا شمر اتنا یاد رکھنا یہ در میں تجھے دے رہا ہوں، تیرے گھر میں 3 سال کی بچی ہے، میری طرف سے اسے در پہنا دینا، اور یاد رکھنا دشمنی بیٹوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ شمر دشمنی پترا نال ہوندی ہے، دیاں نال نہیں ہوندی۔ اے رہا کمینہ باز آیا ہے کربلا وچ، لوگ سانو آدھے روندے کیوں آ میں تنو دسا میں سیدہ حافظ قرآن رب کائنات دی قسمیں جس حسین نے اپنی زندگی وچ قیداں بھی رہا کیتیاں نے، در بھی دیتے نے، ایک کمینہ جا کے اگر عالیہ کے نہ دانا اے مینوں لا کے دے دے، او لا کے دے دے دی، اس نے زور نہ چھکے، کان بھی زخمی ہو گئے، عالیہ رو رو کے آدھی رہی ہے چاچا غازی میرے کان زخمی ہو گئے۔